بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ذکاءاللہ وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پچھلی ویڈیو میں جو پاناما پینڈورا لیکس کے اوپر کی گئی تھی اس میں کچھ حکومتی اور سیاسی شخصیات کا ذکر کیا۔ اس ویڈیو کے اندر ایک تو کچھ پاکستان آرمی کے سابق جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں ان کی فیملیز کا ذکر کیا جائے گا، اور ان کا خود جنہوں نے آف شور کمپنیز کے نام پر بیرونی دنیا باہر کے ممالک، خاص طور پر برٹش ورجن آئی لینڈ UK کے اندر پراپرٹیز خریدیں، وہاں پر کمپنیز اسٹیبلش کی اور اکاؤنٹس کھلوائے اور اپنی انویسٹمنٹ وہاں پر کی رقم وہاں پہ رکھوائی، ملینز آف ڈالر یعنی کروڑوں ڈالر کی جو رقم ہے وہاں پہ رکھوائی۔ دوسرا اس ویڈیو کے اندر ذکر کیا جائے گا جو وزیر اعظم عمران خان نے کل جو ہے ایک انویسٹیگیشن سیل تشکیل دیا ہے ہائی لیول کا 3 ارکان پر مشتمل، پینڈورا لیکس کے اندر جو 700 پاکستانی ہیں ان کے پڑتال کرنے کے لیے، ان کی انویسٹیگیشن اور تفتیش کرنے کے لیے اس کا ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے اس کے اوپر، پینڈورا لیکس کے اوپر، اور جو آف شور کمپنیز کا جو ایشو ہے، جو بہت بڑا ایشو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ان کا جو سٹانس ہے اس کو ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اور تیسری بات جو ہے میرا ذاتی جو انٹریکشن ہوا ہے ایک سابق جنرل صاحب سے، اس انٹریکشن کے بارے میں آپ کو بریف کروں گا کہ ان کا کیا موقف ہے، ان کی جو آف شور کمپنی کے نام پر جو انہوں نے وہاں پہ پراپرٹی UK کے اندر خریدی بنائی ان کی سروس کے دوران ہی، اس بارے میں۔ اور تیسرا جو ایک کہ اس آف شور کمپنیز کی خاص طور پر پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے، پاکستان کیوں اتنا سینسیٹیو ہے، پاکستان کے لیے اتنی سینسیٹیوٹی، حساسیت کیوں ہے اس مسئلے کی، اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ جو کچھ ملٹری جنرلز جو اس کے اندر جو ہے وہ ان کے نام آئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے سابق گورنر پنجاب پرویز مشرف کے دور کے اندر جو ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول، ان کے داماد جو ہیں احسن لطیف، ان کی ایک جو ہے آف شور کمپنی سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ جنرل محمد افضل مظفر ان کی، اور جنرل مزمل حسین، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین ان کے بیٹوں کی، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تنویر طاہر ان کی اہلیہ زہرا تنویر، ان کی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے۔ اسی طرح جو ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ جو سابق کور کمانڈر لاہور ہیں اور پاکستان کے سابق سفیر اردن کے اندر رہے ہیں، ان کی اپنی جو ہے ایک جو اپارٹمنٹ اور ایک فلیٹ جو ہے UK کے اندر لندن میں جو انہوں نے 2007 میں خریدا جبکہ وہ سروس میں تھے۔ اس کے بعد تو اس کے علاوہ جو ہے کچھ بیوروکریٹس ہیں جس کے اندر سابق جو ہے FBR کے چیئرمین اور سابق فائنانس سیکریٹری سلمان صدیق صاحب، ان کے بیٹے کی آف شور کمپنی ہے، اور جو ہے موجودہ یہ نیشنل بینک آف پاکستان کے موجودہ پریزیڈنٹ عارف عثمانی صاحب، ان کی جو ہے وہ اپنی ایک آف شور کمپنی جو ہے اور انہوں نے اپنے بینکنگ ایسٹس وہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرا جو انٹریکشن ہوا جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ صاحب ان کے ساتھ سوشل ٹویٹر کے اوپر، اس کا میں ذکر ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ذکر کروں گا وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے اس پینڈورا لیکس کے اوپر، اور جس کا انہوں نے اپنے ٹویٹس کے اندر اظہار کیا، اس کے اوپر میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم نواز شریف جو اس وقت 2016 میں جب پاناما لیکس سامنے ایشو آیا تھا، ان کے موقف کے برعکس وزیر اعظم عمران خان نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے حکومتی سطح پر، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے اس ایشو کی بریڈتھ، اس کی وسعت اور اس کی اہمیت خاص طور پر غریب ملکوں کے لیے، پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے اس ایشو کی اہمیت کو سمجھا ہے کہ کس طرح ان غریب ملکوں سے سرمایہ جو ہے امیر ممالک کے اندر UK جیسے وہاں پر جو ہے نا وہ کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے آف شور کمپنیز کے نام پر، اور جو ہے وہ وہاں پر جو ہے پراپرٹیز کے نام پر جو ہے بڑا سرمایہ جو ہے ٹریلینز آف ڈالر، خربوں ڈالر جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ UN سیکرٹری جنرل کا جو ان کا ایک پینل ہے
فیکٹی کے نام سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا جو ایک پینل ہے اس نے اندازہ لگایا ہے کہ پوری دنیا میں 7 کھرب ڈالر کی اتنی مطلب اس ویلیو کی 7 کھرب ڈالر ویلیو کی پراپرٹیز جو ہیں وہ ان ٹیکس ہیون ممالک کے اندر جن کے اندر ٹیکسوں میں چھوٹ دی جاتی ہے اور مراعات دی جاتی ہیں سرمایہ بیرون باہر کے ممالک سے سرمایہ لانے والوں کو، تو ان ممالک میں 7 کھرب ڈالر ورتھ کی پراپرٹیز اور کمپنیز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہیں، اور ان میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ترقی پذیر ملکوں کا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ واضح کیا کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور دنیا کے لیڈرز کو اس کو وہی اہمیت دینی چاہیے جو اس وقت کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلی کے ایشو کو دی جا رہی ہے، کیونکہ اگر یہ ایشو جاری رہا اسی طرح کیپٹل فلائٹ غریب سے امیر ملکوں میں ہوتی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ ایک تو انیکویلٹیز غریب اور امیر ملکوں میں بہت بڑھ جائیں گی، دوسرا لوگ مائیگریٹ کرنا بہت جو ہے وہ غیر قانونی طریقوں سے، جائز ناجائز طریقوں سے ترقی پذیر ممالک سے غریب ملکوں سے امیر ممالک میں ان کی روشیں بہت بڑھ جائے گی، جس سے اور زیادہ انیکویلٹیز پیدا ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو روکنا چاہیے، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو کہ انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک 3 رکنی جو ہائی لیول کا انویسٹیگیشن تفتیشی سیل بنایا ہے کہ پاکستان کے جو 700 لوگ اس پینڈورا پیپرز کے اندر ان کے نام آئے ہیں آف شور پراپرٹیز اور کمپنیز کے حوالے سے، ان کی تحقیق کی جائے گی۔ اس کے اندر ایک جو ممبر ہوگا وہ FBR کا ہوگا، ایک ممبر FIA کا ہوگا اور ایک ممبر نیب سے ہوگا۔ تو یہ تینوں ممبرز جو ہیں پر مشتمل انویسٹیگیشن سیل جو وزیر اعظم کا انسپیکشن سیل ہے، انسپیکشن کمیشن ہے اس کے ماتحت یہ کام کریں گے، اور یہ تحقیق کریں گے کہ آیا جو کمپنی اسٹیبلش کی گئی ہیں کیا وہ ڈکلیئرڈ ہیں یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جو سرمایہ ان کمپنیز کے لیے ملک سے باہر بھیجا گیا کیا وہ جائز طریقے سے جائز چینلز کے ذریعے بھیجا گیا یا منی لانڈرنگ کی گئی، اور نمبر 3 کہ جو رقم جو سرمایہ جس سے وہ کمپنیز اور پراپرٹیز باہر کے ملکوں میں بنائی گئی ہیں کیا وہ اس کے اوپر ٹیکس ادا کیا گیا یا نہیں ادا کیا گیا۔ تو یہ ان 3 ایشوز کے اوپر یہ تحقیقات کرے گا یہ سیل، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یقین دہانی کرائی وزیر اعظم نے کہ پیونیٹیو ایکشن لیا جائے گا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس میں سے جو ہے ان ریکوائرمنٹس کو پورا نہ کیا ہوگا۔ تو موسٹ آف دا جو پیپل ہیں وہ جو میری ابھی تک جو معلومات ہیں، زیادہ تر جو لوگ پاکستانی ہیں جس کے اندر جو ہے میڈیا والے بھی میڈیا اونرز بھی ہیں، جس طرح جنگ گروپ کے جو بانی میر شکیل الرحمان، ڈان کے CEO حمید ہارون، اور جو ہے سلطان علی اللہ خانی ایکسپریس میڈیا گروپ کے جو CEO ہیں، تو بہت سارے میڈیا گروپ کے لوگ، بزنس مینز اور جنرلز کی فیملیز اور بیوروکریٹس کی فیملیز، انہوں نے، اور بہت سارے سیاستدان، اکثر جو لوگ جو پاکستانی ہیں جو اس کے اندر ان کے نام آئے ہیں جو اس میں ملوث ہیں آف شور کمپنیز میں، وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں۔ میری یہ معلومات ہیں، یہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور دوسری بات جو ہے اور یہ بہت سارے ناموں کو جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو یہ انویسٹیگیشن سیل تو بنایا گیا، بہت اچھا عزم ہے عمران خان صاحب کا، اور میں ان کے سٹانس کو بھی بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جن وزراء کے نام آئے ہیں ان کی تحقیقات تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن ان کو کام سے فوری طور پر روکنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے وہ اکثر جو کمپنیز ہیں وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہیں، فیصل واڈا ہیں جو سینیٹر ہیں، مونس الہی ہیں، چودھری مونس الہی جو آبی وسائل کے وزیر ہیں، اسی طرح خسرو بختیار جو وزیر خوراک جو اکنامک افیئرز کے بلکہ انڈسٹریز کے وزیر ہیں۔ تو ان لوگوں کو میرے خیال میں فوراً طور پر کابینہ میں کام سے روکنا چاہیے اور کابینہ میں شفل کرنی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور ان کو ہٹانے کے بعد ان کے عہدوں سے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کرنی چاہیے۔ اور تیسرا پوائنٹ جس کے اوپر میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جنرل شفاعت اللہ صاحب سے میرا انٹریکشن ہوا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے 2007 میں لاہور میں اپنا پلاٹ بیچ کے جو ہے میں نے لندن کے اندر فلیٹ خریدا، اور وہ بالکل میں نے ڈکلیئر کیا اپنی پاکستان جو آرمی کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ جو میں نے رقم جو کی تھی وہ میری ٹیکس، اس کے اوپر میں نے ٹیکس ادا کیا تھا۔ تو
اس کے اوپر میں نے جو سوال، جو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں لیگلی اور مورلی دونوں طریقے سے مجھے اس کا حق ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. تو میرا جو موقف ہے اس کے اوپر، جو میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے ویورز کہ عام بزنس مین جو ہیں وہ تو چلو منافع کو دیکھتے ہیں اور اپنے پروفٹ کے لیے جو ہے وہ وہاں پر باہر جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے حکومتی عہدیدار ہیں، جو وزراء ہیں، اور جو ہمارے سابق ملٹری جنرلز ہیں، ریٹائرڈ ملٹری جنرلز، جو اس ملک کے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، جو اس ملک کا اثاثہ ہیں، جو اس ملک کی پہچان ہیں، اور جو ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت سرمایہ کی اور سرمایہ کاری کی، اور حکومت کو بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے، انویسٹمنٹ لانے کے لیے یہ اقدامات کرنے چاہیے، تو وہ لوگ جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر باہر سے سرمایہ کاری حکومت کو لانے کے لیے تجاویز دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا سرمایہ اٹھا کر جو ہے وہ کس طرح دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے نا رکھ سکتے ہیں اور بھیج سکتے ہیں، اور وہ اس ملک کی حب الوطنی کے لیکچر دیتے ہیں ہمیں، اور جو ہے اس ملک کو آن کرتے ہیں، اس ملک کے ایشوز کو آن کرتے ہیں، اس ملک کی آئیڈیالوجی کو آن کرتے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے، اور وہ اپنا سرمایہ اس ملک سے باہر بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا تضاد ہے. دوسرا، جو اب شفاعت اللہ صاحب نے فلیٹ خریدا، تو فلیٹ وہاں پہ لندن میں کس لیے خریدا؟ وہاں پر رہنے کے لیے خریدا، اپنی آنے والی نسل کے لیے خریدا کہ وہ وہاں رہے گی. تو جب یہ ہمارے لیڈرز، جنہوں نے ہمیں لیڈ کیا ہے اور ہماری ملٹری کو لیڈ کیا ہے اور جو ہمارے آئیڈیالوجی کو آن کرتے ہیں، جب وہ اپنا فیوچر، اپنی جو ڈریم لینڈ ہے وہ لندن کو بنا رہے ہیں، تو پھر وہ اپنی مورل گراؤنڈ کھو دیتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ پاکستان کے لیے یہ کرنا چاہیے، پاکستان کے لیے یہ پالیسی بنانی چاہیے. میرے خیال میں وہ اپنا مورل گراؤنڈ کھو دیتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے، ہم ان موزے دنگ اور جو بڑے بڑے ریولوشنری لیڈرز، ہم ان کی مثالیں نہیں لیتے کہ انہوں نے اپنے ملک سے باہر سفر بھی نہیں کیا، بیرون ملک جائیدادیں تو دور کنار، انہوں نے باہر ملک جانا، اتنی حب الوطنی، اتنا پیٹریوٹزم کہ انہوں نے کوئی بیرونی دورہ نہیں کیا چیئرمین ماؤ نے. تو ان لوگوں کو ان سے آپ کمپیریزن نہ کریں اپنے آپ کو، لیکن کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کون سا امریکی صدر یا کون سا امریکی ملٹری چیف یا ملٹری جنرل جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کے اپارٹمنٹس خرید رہے ہیں، وہاں پر جائیدادیں بنا رہے ہیں اور آف شور کمپنیز بنا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا تضاد ہے ہماری اشرافیہ کے اندر، ہمارے لیڈرز کے اندر. اس تضاد کو دور کرنا ہوگا. جب تک یہ لوگ پاکستان سے سیریس نہیں ہوں گے اور جب تک یہ برین ڈرین ہوتا رہے گا تو پاکستان دنیا میں شاید کبھی ترقی نہ کر سکے. دیکھیں، اس وقت پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ سرمایہ کی کمی ہے. ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، اور اس سرمایہ کو نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک میں انڈسٹری نہیں لگ رہی. ہم IMF سے قرضے لے رہے ہیں، ہم چائنا سے انویسٹمنٹ منگوا رہے ہیں بھاری سود کے اوپر، اور جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں جب ہمارے ملک کی ترقی سرمایہ کی محتاج ہو، تو یہ ہمارے وزراء، ہمارے حکمران، ہمارے ملٹری جرنیل، ہمارے بیوروکریٹس، یہ کس طرح اپنا سرمایہ جو ہے یہ اپنے ملینز آف ڈالرز پاکستان سے باہر موو کر سکتے ہیں، اور کس طرح یہ مورلی جو ہے یہ ونڈیکیٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یا تو ہمیں پاکستان کے ساتھ محبت کے لیکچر دینا بند کر دیں، یہ دھوکہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی قوم کے ساتھ ان لیڈرز کو بند کرنا چاہیے. اور پاکستان کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو اس کو مکمل آن کریں، اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل یہاں دیکھیں، اپنی پراپرٹیز، اپنی کمپنیز یہاں اسٹیبلش کریں، اپنی انویسٹمنٹ یہاں پر کریں. تو جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے روپے کی گرتی ہوئی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا سرمایہ اور ہائی پروفٹ ریٹ کے لیے میں نے انگلینڈ کو چوز کیا، UK کو چوز کیا. تو یہ عام ایک شہری کر سکتا ہے، لیکن آپ جیسے لیڈرز جنرل صاحب معذرت کے ساتھ ان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے. تو بہت شکریہ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور اس کے کمنٹ سیکشن کے اندر اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.